بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزیکل ایجوکیشن کے تھرڈ لیکچر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ لاسٹ لیکچر یعنی کل کے لیکچر میں ہم نے فزیکل ایجوکیشن کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا آغاز ہوا، کیسے اولمپکس کا آغاز ہوا۔ آج ہم جو ہے وہ ریکارڈڈ اولمپکس اور اولمپک کھیلوں میں شرکت کے قوانین جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ریکارڈڈ اولمپکس جو ہیں، اولمپک کھیلوں کے آغاز کے سلسلے میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ یہ ریکارڈ ہے، وہ روایات ہے، بہت سے واقعات ہیں، لیکن ان میں کافی حد تک سچائی نہیں ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں تھوڑی بہت سچائی ملتی ہے۔ ان واقعات کے مطابق اولمپکس جو ہیں کھیل 776 قبل مسیح جو ہے اس میں منعقد ہوئے تھے، اور پہلے اولمپک جو ہے اس میں صرف ایک ایونٹ دوڑ دا ون اسٹیٹ جو کہ تقریباً 192 میٹر ہوتا ہے شامل تھی، جو ایک بروچی جس کا نام کوریپس تھا اس نے جیتی تھی، اور یہ ایونٹ پہلے اولمپیاڈ کا جو ہے وہ آغاز تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اولمپکس کا ریکارڈ جو ہے کہ اولمپکس کا آغاز 776 قبل مسیح میں ہوا تھا، یہ اس کے ریکارڈ ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اولمپک کھیلوں میں شرکت کے قوانین۔ قدیم اولمپک کھیلوں میں، قدیم اولمپک کھیلوں میں کھلاڑی جو ہیں ان کو شرکت کرنے کے لیے کن رولز کو فالو کرنا پڑتا تھا، ان کو ہم نے پڑھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، ون بائی ون کر کے ہم ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ عام کھیلوں میں صرف آزاد مردوں اور لڑکوں کو شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ غلاموں اور نوکروں کو صرف رتھ دوڑ میں شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ رتھ دوڑ جو جیسے یہ بیل وغیرہ کی دوڑیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے تھے۔ خواتین جو ہیں ان کو مقابلے میں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مقابلے میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کے علاوہ وہ نہ تو مقابلے میں شرکت کر سکتی تھی اور نہ ہی مقابلہ دیکھ سکتی تھی۔ تو اگر کوئی جو ہے اس کے خلاف ورزی کرتا، یعنی عورتیں اگر خلاف ورزی کرتی اس کے خلاف، تو ان کو ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا ٹائپائیاں پہاڑ سے جو ہے عورتوں کو نیچے پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ ان کی سزا ہوتی تھی کہ انہوں نے اس رول کی خلاف ورزی کی ہے۔ شروع میں صرف یونانی شہریت کے حامل کھلاڑی ہی ان کھیلوں میں حصہ لے سکتے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ رومن سلطنت کے تمام کھلاڑیوں کو بھی شرکت کی اجازت مل گئی۔ یعنی پہلے جو ہے وہ صرف یونان کے جو لوگ ہیں وہی اس میں شرکت کر سکتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ رومن سلطنت کے جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ تمام کھلاڑیوں کو یہ حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ ان تمام کھیلوں کے تمام قواعد و ضوابط کا احترام کریں گے، یعنی کھیل کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ان کو فالو کریں گے، اور اگر نہیں فالو کریں گے تو ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کو کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ اپنے تمام اخراجات خود برداشت کرتے تھے، یعنی اولمپک کھیل خالصتاً امیچورزم پر مبنی تھا۔ کھلاڑیوں کو جو ہے جیسے اب ہے ہم میچ کے لیے جاتے ہیں کہیں تو ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، بچوں کو جو ہے وہ ریفریشمنٹ کے پیسے، اس کے علاوہ ان کا آنے جانے کا خرچہ جو انہوں نے ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے اس کا ملتا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا۔ جس بھی کھلاڑی نے شرکت کرنی ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنے پیسوں سے کرنی ہے، اس کو پیسے نہیں دیے جاتے، نہ ہی انعام کے طور پر اگر وہ جیت جاتا تھا، اور نہ ہی کھیلوں میں شرکت کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے تھے۔ تو اولمپک کھیل جو ہے خالصتاً امیچورزم پر مبنی تھا۔ امیچورزم یعنی اپنی مرضی سے اس کو ایز اے ہابی جو ہے وہ کھلاڑی جو ہے اس کو لیتے، یا فن کے طور پر، ان کا مقصد جو ہے وہ اس کو پیسہ کمانا نہیں ہوتا تھا۔ امیچورزم پر مبنی تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اولمپک کھیلوں میں جیتنے والوں کو زیتون کے پتوں کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ جیسے آج کے کھلاڑی ہیں اگر جیت جاتے ہیں تو ان کو کیش پرائز یا پھر ٹرافیز جو ہے وہ انعام میں ملتی ہیں، تو پہلے کیا تھا، اولمپک کھیلوں میں جیتنے والوں کو زیتون کے پتوں کا تاج پہنایا جاتا تھا، اور وہ اس کو بہت جو ہے وہ بڑا انعام سمجھتے تھے۔
جب کوئی کھلاڑی جیت کر آتا تو اسے شہر کے عام دروازے کی بجائے شہر کی حفاظتی دیوار کو توڑ کر داخل کیا جاتا تھا اور اسے تحائف اور کیش انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ یعنی اگر کوئی کھلاڑی جو ہے جیسے کوئی بھی علاقہ ہے ادھر سے وہ جیت جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شہر کے عام دروازے کی بجائے ایک خاص دیواریں جو ہوتی ہیں شہر کی، تو ادھر اس کو توڑ کے اس در سے داخل کیا جاتا تھا اعزاز کے طور پر، اور اس کو تحائف اور کیش انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ یہ صرف ان کو اولمپک کھیلوں میں جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ملتا تھا، بلکہ جس علاقے کا وہ کھلاڑی ہوتا تھا اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ اپنی خوشی سے اس کو جو ہے وہ تحائف اور انعامات دیتے تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک جو ہے وہ خاتون تھی جس کا نام جو ہے وہ ڈیمیٹر چائمن کی پادرن کو اولمپک کھیل دیکھنے کی اجازت تھی، اور یہ اعزاز جو تھا وہ ہیروڈس ایٹکس کی بیوی ریجیلا کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتی تھیں، یعنی باقی خواتین کو اجازت نہیں تھی نہ ہی کھیل دیکھنے کی اور نہ ہی شرکت کرنے کی۔ اگر وہ دیکھتی یا شرکت کرتی تو ان کو جو ہے وہ سزا کے طور پر وہ پہاڑ تھا اسے نیچے پھینک دیا جاتا تھا، لیکن یہ صرف لیڈی تھی جن کو جو ہے وہ دیکھنے کی اجازت تھی۔ گھڑ دوڑوں میں جوکی یا رائڈر کی بجائے تاج جو ہے وہ بگی اور گھوڑے کے مالک کو پہنایا جاتا تھا۔ 228 قبل مسیح کے بعد رومن باشندوں کو اولمپکس کے مقابلوں میں شرکت کی اجازت مل گئی تھی۔ خواتین کے علاوہ ایک تو خواتین کو اجازت نہیں تھی، اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکو چور وغیرہ ہو تو وہ بھی کہ اس نے پہلے چوری کی ہو یا ڈاکے ڈالے ہوں تو اس کو بھی جو ہے وہ اولمپک کھیلوں میں شمولیت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ کسی بھی ملک کو دوران اولمپک جنگ بندی معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ دوران اولمپک جب اولمپک کا جو ہے وہ دورانیہ ہوتا مطلب مڈ میں جا کے اس کو ایک ایلس جگہ تھی، اس داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تاکہ کسی قسم کا خوف ویراس نہ پھیلے اور ماحول جو ہے وہ سازگار رہے۔ دوران کھیل فوجیوں کو جو ہے وہ اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہر کھلاڑی کو کھیلوں کے آغاز سے کم از کم 1 مہینہ پہلے ایلس میں آنا ہوتا تھا اور ایلین ججز کی نگرانی میں تربیت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ وہ جج جو ہے وہ ان کی اسپیشل ٹریننگ کرواتے تھے مقابلے سے جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے 1 مہینہ ویڈنگ آؤٹ پیریڈ ہوتا تھا جس میں ججز کھلاڑیوں کی چھانٹی کرتے تھے اور ان کے گروپ تشکیل دیتے تھے۔ ویڈنگ آؤٹ یہ جو ہے وہ ایک جیسے ایلیمینیشن ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی جو ہیں وہ ان کو جب کھیل شروع ہونا ہوتا ہے تو اسے 1 منتھ پہلے جو ہے ان کا وہ کھلاڑی جو ہے ان کا معائنہ کرتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور کون سے اچھے نہیں دکھا سکتے، تو وہ ان کی جو ہے اچھے کھلاڑیوں کی چھانٹی کر لیتے ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ کھلاڑی جو کھیل کے لیے انٹر ہو جاتے ہیں وہ مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا ماسوائے کھیلنے اور ہارنے کے۔ کھلاڑی جو کھیل کے لیے مطلب جو بھی کھلاڑی جو ایک دفعہ شمولیت اختیار کر لیتا تھا اور اس کو بعد میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مقابلے سے جو ہے وہ نکل جائے۔ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر یونانی ججز کھلاڑیوں کو جرمانہ یا جسمانی سزا دینے کے مجاز ہوتے تھے۔ اگر کوئی بھی کھلاڑی قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا تو یونان کے لوگ جو ہیں ان کو سزا بھی دے سکتے تھے اور اس کے علاوہ ان کو بھاری جرمانہ بھی کر سکتے تھے، اور وہ جو کھلاڑی ہیں جنہوں نے خلاف ورزی کی ہوتی تھی اور وہ جو ہے وہ جرمانہ جو ہے ان کو دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیتے تھے تو ان کا جرمانہ جو ہے اس ملک کا یا ریاست اس کا جرمانہ ادا کرتے تھے، یعنی جس علاقے کے وہ لوگ ہیں اس علاقے کے جو ریاست ہے یا اس کا ملک جو ہے وہ ہمارا ہے۔ قدیم اولمپکس میں خاتون کا مقابلہ دیکھنا اور سزا سے بچنا، تو یہ ایک سٹوری ہے چھوٹی سی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ قدیم اولمپکس میں خاتون نے مقابلہ دیکھا اور کیسے وہ پھر سزا سے بچ گئی۔ تو اس میں اس کی کہانی یہ ہے کہ 396 قبل مسیح میں خاتون تھی جس کا نام تھا کیلی پیٹرا، اس کے خاوند کی جو ہے
تو اس وجہ سے اس کی سزا معاف کر دی. نہیں تو اگر جب سزا ہوتی تھی تو اگر کوئی خلاف ورزی کرتی تھی تو پھر اس کو جو ہے وہ پہاڑ سے پھینک دیا جاتا تھا. تو اس کا تعلق اولمپین خاندان سے تھا اور اس بنیاد پر اس کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی گئی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے قدیم اولمپکس کے زوال کے اسباب کیا تھے. تو قدیم اولمپکس جب روم والوں نے 100 قبل مسیح میں یونان کو فتح کر لیا تو اولمپکس کھیلوں کا وقار مجروح ہونا شروع ہو گیا. جیت کے دیوانے اخلاقی قدروں اور اولمپزم کی حدیں پار کرنے لگے. فتح کے لیے کسی دھوکے اور فراڈ کو جائز سمجھنے لگے. سن 67 عیسوی میں شہنشاہ نیرو رتھ دوڑ میں شرکت کرنے کے لیے اپنے ریفری اور ججز بھی ساتھ لے آیا. دوران ریس وہ رتھ سے گر گیا لیکن پھر بھی اسے چیمپئن قرار دے دیا گیا. یعنی وہ ہار گیا تھا، گر گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے دھوکے کے ساتھ اس کو چیمپئن شپ جو ہے وہ دے دی گئی. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 واقعے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا. اس طرح روم کے شہنشاہ تھیوڈوسس نے جب کھیلوں میں اس طرح کی بدعنوانی دیکھی تو اس نے 394 میں ان کھیلوں پر پابندی لگا دی. یعنی قدیم اولمپکس جو ہیں وہ 394 میں جو ہے پابندی لگا دی گئی کیونکہ کھیلوں میں جو ہے وہ دھوکہ وغیرہ ہونے لگا تھا. اس کے بعد اولمپیا کی بربادی ہونے لگی. زیوس کا دیوتا قسطنطنیہ لے جایا گیا جہاں اسے آگ میں جلا کر ضائع کر دیا گیا. 426 میں رومن شہنشاہ تھیوڈوسس دوم کے حکم پر یونان کے تمام بڑے بڑے مندر مٹا دیے گئے. بعد میں زلزلوں نے اس شہر کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کے بعد رہی سہی کثر دریا نے اپنا رخ اس طرف موڑ کر نکال دی. یعنی پھر جو ہے قدیم اولمپکس کا زوال ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ وہ شہر جو کبھی دنیا کا ایک عظیم اور اہم شہر مانا جاتا تھا 500 تک اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ چکا تھا. اس طرح قدیم اولمپکس جو ہے اس کا زوال ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جدید اولمپکس شروع ہوئیں. اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. یہ قدیم اولمپکس کی ہسٹری، اس کے زوال کے اسباب، اس میں شرکت کرنے کے کیا رولز تھے، یہ ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں. ان کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد کر لینا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ ماڈرن اولمپکس کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.